اسکول کے ایڈمیشن کا سیزن ہے، میں ہوں آئیو چاروں طرف، کہیں 3 سال کے بچے کا انٹرویو ہو رہا ہے، 4 سال کا بچہ دوڑ رہا ہے یہاں سے وہاں۔ اس سیزن میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیسے اسکول میں ہمارا بچہ جانا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں۔ پہلے نیم آف دا اسکول، فیم آف دا اسکول، باقی چیزیں پش پشت۔ کچھ چیزیں جو دیکھنی چاہیے، آپ دانا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں گے صحیح ہے، کسی حد تک صحیح ہے، بٹ انفراسٹرکچر میں کیا آپ دیکھتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی فائر فیسلٹی ہے، فائر اسکیپ ہے، ان کیس آف ارتھکویک کیا یہ بلڈنگ ریزسٹنٹ ہے، کیا بچے بچ سکتے ہیں، ان کیس آف ایمرجنسی کیا ان کے پاس فرسٹ ایڈ اور باقی فیسلٹی ہے، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بلڈنگ کتنی اچھی اور بڑی ہے، بس سروس ہے کہ نہیں ہمارے علاقے میں، اور اس کے علاوہ پاس میں کچھ اسکول نے کیا ہو یا نیا کچھ وہ بیچ رہا ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ انفراسٹرکچر میں وہ چیزیں دیکھنی ہیں، واش روم کا بھی دیکھنا ہے، اور لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ ایسی چیز۔ انفراسٹرکچر میں اسکول میں کھیل کی کیا فیسلٹی ہے یہ بھی ایڈ کر دیجیے۔ دیکھیے میدان ہے دکھانے کو، کوئی کورٹ ہے دکھانے کو، یا کھیلا بھی جاتا ہے کہ بچہ کسی چیز میں کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے گا۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے انفراسٹرکچر کا حصہ مان لیجیے اسے بھی، کہ صاف پانی میسر ہے اسکول میں کہ نہیں۔ جہاں بس کا معاملہ ہے اس سے جو والدین ہیں وہ سیٹسفائڈ رہتے ہیں کہ لانے لے جانے کے لیے کوئی ہے اور سیف ہے جرنی، اپیرنٹلی سیف، جیسے وہ گاڑی چلاتے ہیں پھر سیف ہے یا نہیں الگ بات ہے۔ لوکیشن بڑی اہم ہے۔ اب آپ سوچئے ایک لال بازار کا بچہ ہما جا رہا ہے، ایک چھانپورہ سے الہی باغ جا رہا ہے، ایک درگاہ سے کہیں پامپور جا رہا ہے، بچہ 6 گھنٹے اسکول میں رہے گا اور صبح شام 3 سے 3.5 گھنٹے بس میں گزارے گا۔ اسکول 9 بجے لگے گا، وہ 7 بجے گھر سے نکلے گا۔ اگر اچھا اسکول نزدیک ہے جس میں آپ کو دکھتا ہے کہ پڑھایا اچھی طرح جاتا ہے، بچہ خوش رہے گا، سیکھے گا، تو بہتر ہے وہاں بھیجنا۔ کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹا بچہ تھکتا ہے بس میں، صبح سے شام تک وہ بس میں رہتا ہے، تو لوکیشن بڑی اہم ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ اسکول میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کیا ہے، ڈو دے انگیج اسٹوڈنٹس ان تھنگس ادر دین جسٹ اسٹڈینگ۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بچے کو وہاں بھیجیں جہاں بچہ خوش رہے۔ ہم بچے کے گول خود سیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ خوشی کا معاملہ تو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ پڑھائیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہوم ورک نہیں دیتے تھے تو لڑکے لڑنے جاتے تھے پیرنٹس ٹیچر کے پاس، آپ نے ہوم ورک نہیں دیا یعنی آپ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ 8 گھنٹے اسکول میں یا 7 گھنٹے پھر گدھا بن کے شام کو ہوم ورک کرے، اور نیکسٹ ڈے ہوم ورک نہیں ہوا تو ڈرے اسکول جانے سے۔ کہیں ابھی بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ہوم ورک کا برڈن کم سے کم ہو، چھوٹے بچے ہیں جو ہو وہیں پڑھا، اور جتنا آسان میتھڈ ہو سکھانے کا، یہ لرننگ ہوتی ہے، یہ اسٹڈینگ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کی لرننگ کا ان کا پروسیس کیا، پوچھا جائے ان سے، وہ سارے سوال ہم سے کرتے ہیں، پیسہ بھی ہم سے لیتے ہیں، ڈونیشن بھی لیتے ہیں، ادھر ادھر کے معاملے کر کے اس میں بھی پیسہ کماتے ہیں، اور ہم کوئی سوال ہی نہیں پوچھتے ان سے کہ میرے بچے کو دے کیا رہے ہیں آپ۔ کتابیں بھی آپ سے خریدوں، وردی بھی آپ سے خریدوں، بس بھی آپ کی ہو، اور فیس بھی دوں، بلڈنگ کا پیسہ بھی دوں، سب کچھ، تو تعلیم کہاں سے لوں؟ ٹیوشن سے نہیں۔ پوچھیں ان سے آپ کیا دیں گے میرے بچے کو۔ ہم ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ایڈمیشن دے دیا، احسان کیا، احسان نہیں کیا، وہ بزنس ہے ان کی، وہ ایڈمیشن دے رہے ہیں آپ کو، فلاحی کام نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم پھیلانا نیک کام ہے، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ اس لیے سوال پوچھے جائیں ان سے، اسکول کے بارے میں، بس کے بارے میں، ٹائمنگ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، ہر طرح کے سوال پوچھے جائیں۔ ہم نہیں پوچھتے ہیں سوال، ہم خوش ہوتے ہیں انہیں ایڈمیشن دے دیا، کمال ہو گیا، اگلے 10 سال کے لیے میرا بچہ قید ہو گیا اور شکنجے میں رہا، اور جو انیشیٹو تھا ختم ہو کے نکلے گا وہاں سے، اور پھر ایک پتلا ہوگا جو گائیڈ اور کتابیں فالو کرتا ہوگا، اور جو اس کے اندر کا تھا وہ وہیں رہ جائے گا، وہ کبھی استعمال نہیں ہوگا کیونکہ اسے پنپنے ہی نہیں دیا۔ اسکول میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا اسکول ڈھونڈیں جہاں تھوڑا سا موقع اس کے اندر کے آدمی کو باہر نکلنے کا بھی۔
میٹرک سب پاس کر لیتے ہیں، گھر میں پڑھ کے بھی پاس ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا مصیبت کا معاملہ نہیں ہے، اور میٹرک کی سرٹیفکیٹ کوئی دنیا میں نہیں مانگتا. اب ڈیٹ آف برتھ میں بھی زیادہ آدھار ہی چلتا ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ چلتی ہے میٹرک کی سرٹیفکیٹ سے. پہلے اسی کا مسئلہ یہ تھا ڈیٹ آف برتھ. اور ایک بات ضرور پوچھیں، اور جن لوگوں نے بچوں کو وہاں پڑھایا ان سے پوچھیں کہ وہاں کے ٹیچر کتنے اچھے ہیں. صرف پڑھانے میں نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو اور اچھا ہے بچوں کے تئیں، ان کا سلوک کتنا اچھا ہے بچوں سے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہم یہ دھیان نہیں دیتے کہ یو نیڈ اے ہیپی ٹیچر more than a very well informed teacher. Happy teacher will keep your child happy and informed as well. The process is of learning for children. یہ 4 5 6 7 8 10 سال کے، اور لرننگ کا پروسیس میں ٹیچر خوش اخلاق ہو، تمیز والا ہو، تہذیب سے پیش آتا ہو، بہت اہم ہے. It's your child and you are paying for it, for the welfare of your child, for the growth of your child. Then the growth should take place in an atmosphere of welfare and goodwill. دیکھیں ٹیچر کیسے ہیں، پتا کریں بیک گراؤنڈ. جلدی میں ایڈمیشن نہ کریں. بڑے اسکول میں ایڈمیشن دے دیا، بڑا اسکول بڑا پیسہ بھی لیتا ہے، اور پھر اپنی حکومت چلاتا ہے بچے پہ اور آپ پہ، اور آپ کو ایک غلام کی طرح کام کراتا ہے. اور اس سسٹم کے ہم غلام بن کے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نہ آبجیکٹ کریں گے، نہ سوال پوچھیں گے، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے دیٹ ول ٹیک دیز اسکولس ٹو ٹاسک. جس ماحول میں بچہ رہے گا دن کو 7 گھنٹے، اس ماحول سے بہت کچھ حاصل کرے گا. وہ پازیٹیو یا نیگیٹو حاصل تو کرے گا، دونوں، اور وہ اس کی زندگی پہ اثر ڈالیں گے، اثر انداز ہوں گے، متاثر ہوگی اس کی زندگی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوال پوچھ کے پتہ کیا جائے کہ میرا بچہ کس ماحول میں جا رہا ہے، کس سسٹم میں جا رہا ہے، جس میں آپ کو دکھتا ہے کہ پڑھایا اچھی طرح جاتا ہے، بچہ خوش رہے گا، سیکھے گا، تو بہتر ہے وہاں بھیجنا. اینڈ دین سینڈ چائلڈ ٹو دیٹ اسکول. بڑا نام ہو یا نہ ہو، آپ کا بچہ اچھا بن کے نکلے گا، جو سکلز ہیں وہ امپروو ہوں گی، اور بہتر سٹیزن بھی بنے گا اور کامیاب انسان بھی بنے گا. تھینک یو.